وہ رضا آدھا حضرت بریلی کے شان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ نے سن لیا ہوگا کہ جلسہ عام صرف اور صرف اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کے سب دربار غوثیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا جمع ہونا قبول فرمائے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن غوث اعظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو قیامت کے غوث اعظم کے جھنڈے کا سایہ نصیب فرمائے. اور قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی اللہ رب العزت کے متوالے ہیں. عربی لغات میں ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی رفیق و شفیق، ولی کے معنی اشارہ کرنے والا، ولی کے معنی بات کو منوانے والا. تو حضرت غوث اعظم ان ولیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں خود رسول کائنات نے ارشاد فرمایا تھا جس طرح تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ آج تک مدینے کی مینار گواہ ہے، آج تک ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے کہ مدینہ کی مسجد تھی، رسول واج سنا رہے تھے، واج سننے والا علی تھا، سنانے والا نبی تھا. حضور فرما رہے ہیں اے میرے یارو وفادارو جانشارو رشد و ہدایت کے ستارو، آؤ میں تمہیں حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں قلم دواس لے کر بیٹھ گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ، اے عبداللہ لکھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص 99 قتل کیے تھا. ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، جابر ہوں، بہت گناہ کیے ہیں. ارادہ کیا کہ اب اللہ کے بارگاہ میں چھپ جانا چاہیے، اب اللہ کے بارگاہ میں جا کر معافی مانگو. کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے بارگاہ خدا بندی سے معافی کرا دے. یہ ارادہ کر کے گھر سے چلا. راستے میں ایک راہب ملا، اس سے سوال کیا جناب میں 99 قتل کیے، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اس نے کہا رے ہوش میں آ، تو نے اتنے آدمیوں کا ناحق خون کیا، ابھی بھی تجھے اپنی نجات کی امید ہے؟ اس نے کہا جب میری نجات ہی نہیں ہوگی، جب میری نجات نہیں ہو سکتی، جب اللہ مجھے معاف ہی نہیں فرمائے گا،
تو پھر یہ 99 کا عدد کیسا لاؤں؟ گنتی کیوں نہ پوری ہو جائے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس نے خنجر اٹھایا، اس کو دے مارا، اس نے خنجر اٹھایا، اس کو دے مارا۔ اب 100 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد، کچھ مدت گزر جانے کے بعد اس کو خیال آیا اللہ کی بارگاہ میں اب جھک جاؤ۔ ایک آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا 100 آدمی کا قاتل ہوں، بڑا جابر ہوں، بڑا ظالم ہوں، کیا اللہ کی بارگاہ میں معافی کا سوال بن رہا ہوں؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو بارگاہ سمدیت، بارگاہ جبروت میں اس جبار کا ہار عدالت و لم یزل سے مجھے معافی کا پروانہ دلا سکے؟ اس نے کہا ہاں، یہاں سے 5 میل دور چلا جا، وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے اور مجھے امید ہے وہ تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، امید ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا، ان کی روح جسم سے نکل گئی۔ ایک قدم اٹھایا تھا، روح جسم سے نکل گئی۔ حضرت عزرائیل السلام آئے، روح قبض کر لی، جہنم کے فرشتے آ گئے، کہنے لگے اس کی روح کو ہم مقام خاص پر لے جائیں گے، اس لیے یہ جہنمی ہے، یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اتنی دیر ہوئی کہ جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم اس کی روح کو مقام جنت کی طرف لے جائیں گے، اس کے روح کو مقام اعلیٰ کی طرف لے جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، جنت والوں نے کہا مگر جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھگڑا ہو گیا، بارگاہ رب العالمین میں پہنچا، پروردگار عالم نے فرمایا اور جہنم کے فرشتوں بولو، وہ بھی کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اگرچہ یہ قاتل ہے، اگرچہ قاتل تھا مگر جا رہا تھا تیرے مقبول بندے کے پاس۔ اللہ نے فرمایا زمین کو ناپو، اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو پھر اس کی نجات ہے، اگر ولی کامل سے دور ہے تو اے جہنم کے فرشتوں جہاں مرضی وہاں لے جانا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں ابھی دیکھنے میں ایک قدم اٹھایا ہی تھا، لیکن جب فرشتے زمین ناپنے لگے تو رب العالمین نے فرمایا اے زمین سمیٹ جا، تجھے پتا نہیں کہ میرے پیارے نبی کے بندے کے پاس جا رہا تھا، اب اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کے پاری کو دیکھوں؟ اب میں سوالیہ جملہ لگا کے پوچھتا ہوں کہ اے دنیا والو، اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی میرے نبی کے فرمان کے مطابق، میرے نبی کے فرمان کے مطابق، جس نے ابھی توبہ نہیں کی، ابھی ولی کے دربار میں حاضر بھی نہیں ہوا، ابھی ایک قدم اٹھایا تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے دوست کے پاس جانے کا ارادہ، میرے محبوب میرے دوست کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لہذا اے زمین سمٹ جا، اکٹھی ہو جا تاکہ اسے نجات کا پروانہ مل جائے۔
جنت کا حقدار بن سکتا ہے، نجات کا پروانہ مل جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی یہودی ولی کامل میں ولی کے دربار میں جانے کا ارادہ کر کے نجات کا حقدار بن سکتا ہے، تو ہم کلمہ پڑھنے والے بغداد کے شہنشاہ کا ذکر کریں گے تو ہماری نجات کیوں نہیں، ہمیں نجات کیوں نہیں ملے گی؟ شہنشاہ بغداد معاذ اللہ خدا نہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں تم لوگ ولیوں کا درجہ خدا سے بڑھا دیتے ہو، ہم کہتے نہیں بھیا، ولی خدا کے محتاج ہے، مگر اللہ فرماتا ہے جو وہ میرا ذکر کرتا ہے وہ تم نہیں کرتے ہو، جو وہ ہوتا ہے وہ تم نہیں ہوتے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میں ایک جگہ تقریر میں گیا، رات کے 12 بجے جلسہ ختم ہوا، 1 بجے میں اسٹیشن پہنچا، پلیٹ فارم پہ کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک کمزور سا انسان اور اس کو 8 آدمی تھامے ہوئے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب ارے آپ تو تگڑے تندرست ہیں اور آپ اس کو قابو میں نہیں لا سکتے۔ بولا رہے مولانا صاحب، بولے مولانا صاحب اس کے اندر جن ہے۔ میں نے مطلب کہنے لگا اس کے اندر جن سرایت کر گیا ہے، بظاہر یہ کمزور سا انسان ہے، اندر پاور جن کا ہے، آنکھیں ان کا دیکھنا جن کا ہے، کان اس کے سننا جن کا ہے، پاؤں اس کے چلنا جن کا ہے، بظاہر کمزور سا انسان، اندر پاور جن کا۔ میں کہتا ہے لوگوں جس کے اندر یہ سایہ چلا جائے، جس کے اندر یہ سایہ چلا جائے، جن کا تم کہتے ہو کہ وہ مظہر جن کا ہو سکتا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو فنا فر رسول ہو کر اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے، آنکھیں ان کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کو ہوتا ہے، کان ان کا ہوتا ہے، سننا خدا کو ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کو ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی ہوتی ہے، اور اشارہ اس کا ہوتا ہے، کام خدا کا ہوتا ہے۔ آئیے اللہ کے برحق ولی کی بارگاہ میں لے چلے، ہمارے شہنشاہ بغداد جن کا آپ دن منا رہے ہیں، پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن بغداد شریف میں ابر ظاہر ہوا، اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر، اے عبد القادر نماز مت پڑھ، نماز مت پڑھا کر۔ لیکن پیر بھی تو پیر تھا، علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا، دماغ ولایت سے سوچا، زبان طریقت سے کہا، اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ ہمارے نبی تو ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع کرتے، سجود کرتے۔ جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ سو بھی جایا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا ہے، تو نبی ساری رات عبادت کرتے، صدیق اکبر پر نماز معاف نہیں، فاروق اعظم پر نماز معاف نہیں، عثمان ذوالنورین پر نماز معاف نہیں، مولا علی پر نماز معاف نہیں، امام حسین کربلا کے میدان میں ایک ایک بچے کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے، خود 34 زخم تلوار 35 تیر کے آ چکے تھے، ان پر نماز معاف نہیں۔ اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ اے عبد القادر تو کون ہوتا ہے
کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے۔ زبان ولایت سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جتنا بھی نور تھا دھواں ہو گیا۔ اندر سے آواز آئی اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ عبد القادر نے فرمایا ظالم اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ ارے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں غور سے سمجھو، غور سے سنو اور سمجھو، جو آدمی 5 وقت کی نماز، جو آدمی نماز کا پابند ہے، یعنی 5 گانا نماز پڑھتا ہے، بعد درود شریف پڑھتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، مسجد کے نمازیوں کی قدر کرتا ہے، اور پھر مسجد میں اور پھر ہر جمعہ کو آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ جہاں بھی پھر رہا ہوگا میں اس کی شفاعت کراؤں گا، میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ پیرانے پیر، 11ویں والے پیر۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ سنی بریلی لوگ یہ 11ویں شریف کہاں سے بنا ڈالے؟ تو ان سے ہم کہتے ہیں محبت الفت کی نگاہوں سے دیکھو، یہ 11ویں شریف کی بات ہے۔ 11ویں شریف پر اعتراض کرنے والوں تاریخ کا مطالعہ کرو۔ پیران پیر روشن جمیل شیخ عبد القادر جیلانی جہاں ایک اللہ کے ولی تھے، وہیں ایک عظیم تاجر بھی تھے۔ ایک دن ملک شام سے واپس آئے، دیکھا دروازے پہ ایک سائل کھڑا ہے، گھر سے آواز آئی معافی دو، فرمایا ہمارے در سے سائل خالی چلا جائے، جب ہوتا دیتے، جب نہیں ہوتا معافی دیتے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا ہوں کہ تو عبد القادر کے دروازے سے خالی جائے۔ سارے تلاميذ آئے، اکٹھے ہو گئے، سارے شاگرد آئے، اپنے آئے، بیگانی آئے، سب اکٹھا جمع ہوئے، نماز جمعہ کی بات فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے دوستو، بتاؤ میں کون سا دن مقرر کروں؟ اس دن تم بھی گھر میں رہو، میں بھی گھر میں رہو، شاگرد بھی گھر میں، میرے مرید بھی گھر میں رہے، ہر سائل کو معلوم ہو کہ آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا، سارا مہینہ کماؤ، ایک رات خرچ کرو۔ شاگردوں بتاؤ کون سا دن مقرر کرو؟ شاگرد کہنے لگا حضرت آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے۔ فرمایا سن، جب آدم کی توبہ قبول ہوئی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی، جب نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے کشتی جودی پہاڑی سے لگے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ کر اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب میدان کربلا میں امام حسین اپنے بچوں کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ ہم بھی یہی دن اور یہی رات مقرر کرتے ہیں۔ اب جو 10ویں کا دن ہوگا اور رات 11ویں کی ہوگی، اور کوئی بھی سائل عبد القادر کے دروازے پہ آئے وہ خالی واپس نہیں جائے گا۔ اسی دن سے آپ مشہور ہو گئے 11ویں والے پیر۔ ہر فقیر، ہر طالب علم جانتا ہے کہ آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا، لہذا جو بھی آتا خالی نہ جاتا، اسی دن سے آپ مشہور ہو گئے 11ویں والے پیر۔
تو پیران پیر روشن جمیل شیخ عبد القادر جیلانی جمعہ کا خطبہ دے رہے اور کہتے کہ اے لوگو میرا نبی شان والا. ایک عیسائی آیا کہنے لگا اے عبد القادر تم اپنے نبی کی بڑی تعریف کر رہے ہو, تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا ہے, ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے مردہ زندہ کیے. آپ نے فرمایا میں تو نبی نہیں, البتہ مدینے والے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. مجھے ابھی کسی قبر پہ لے جاؤ, میں ابھی مردہ زندہ کر کے دکھا دوں. ممبر سے نیچے اترے, باہر آئے, لوگوں نے کہا حضرت نماز کا وقت جا رہا ہے. آپ نے فرمایا خاموش, وقت کی نبض ہمارے ہاتھ میں. قبرستان پہنچے, آج تک ایک ایک لفظ ایک ایک حرف گواہ ہے. بغداد کی مسجد کی مینار گواہ ہے. پیران پیر روشن جمیر نے فرمایا بتا کون سا مردہ زندہ کروں. اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا. پیران پیر روشن جمیر نے غور فرمایا اس کو مرے 1 صدی گزر چکی ہے, اس کو مرے 100 سال گزر چکے ہیں. یہ ایک میراثی تھا, بین بجاتا تھا, اب بین بجاتا ہوا اٹھے یا ویسے ہی کھڑا ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں حیات دینا اللہ کا کام ہے, مگر تم نے جانے کیا. میں کہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی روایت پڑھو, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, پڑھو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام خدا کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. اگر اس کام کو نبی کرے تو معجزہ سمجھو, ولی کرے تو کرامت سمجھو. آنکھ میں نور دینا اللہ کا کام, آنکھ میں نور دینا اللہ کا کام ہے. آج خدا آنکھوں میں نور دینا خدا کا کام ہے. عیسیٰ علیہ السلام اندھوں پہ ہاتھ رکھتا تھا, نور آ جاتا تھا. ہم نے اسے معجزہ کہا. برطانیہ کے اندر ایک عیسائی نے کہا ہمارا نبی ہاتھ لگاتا تو نور آ جاتا تھا. میں نے کہا اے عیسائی, لندن میں بیٹھے نبیوں کے مقام کو انتہا, نبیوں کے مقام تو انتہا اعلیٰ ہے, تم میرے نبی کی بات کرتے ہو. آؤ میں تم کو بتا دوں کہ تمہارے نبی کا معجزہ مجھے تسلیم ہے. تمہارا نبی ہاتھ لگاتا تھا نور آ جاتا تھا, لیکن سنو میرے نبی کی پہننے والی جوتی میں جو خاک لگتی تھی وہ فوراً نور آ جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ ہندوستان پاکستان کی تاریخ پڑھو, یہ آج مسجد کے مینار گواہی دے رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ولیوں کا چرچا کون لایا؟ نہ گھوڑا تھا, نہ جوڑا تھا, نہ ہاتھی تھا, نہ گھوڑا تھا, نہ مکان تھا, نہ دکان تھا, نہ دولت, بس پھٹا ہوا لباس, پاؤں میں لکڑی کے کھڑائیں تھی, گلے میں قرآن تھا, آنکھوں میں توحید رسالت کے سرمے تھے, سینے میں محمد مصطفیٰ کے نغمے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز چشتی اجمیر آئے. پرتھوی راج کی حکومت سیدھے دربار میں آئے. پرتھوی راج نے کہا فقیر یہاں کیوں آیا؟ نکل جا. حضرت نے فرمایا تو بھی بدل جا. غور سے سن. فرمایا تو بھی بدل جا. کہا کیوں آیا؟ کہا تجھے جہنم سے بچانے آیا ہوں, جنت کا دروازہ دکھانے آیا ہوں, گمراہی سے بچانے آیا ہوں, کعبے کا تعارف کرانے آیا ہوں, یا رسول اللہ کا نعرہ لگوانے آیا ہوں. اس نے جوگی جیپال کو بلایا. جوگی جیپال قریب آیا, کہنے لگا اب تک تو نے ہمارے خزانے سے خوب کھایا, اس فقیر کے ساتھ مقابلہ کر. جوگی جیپال میدان میں آیا. ادھر مقابلہ ہو رہا ہے, ادھر ایک طرف ناجائز, ایک طرف جائز, ایک طرف ظلم ہے, ایک طرف نور ہے, ایک طرف حرام ہے, ایک طرف حلال ہے, ایک طرف کفر ہے, ایک طرف باطل ہے, ایک طرف حق ہے, ایک طرف
ادھر حق ہے، ادھر باطل ہے، ادھر حق ہے، ادھر نفسانیت ہے، ادھر روحانیت ہے، ادھر جادوگر ہے تو ادھر جوگی، ادھر کرامت ہے، ادھر جوگی ہے تو ادھر خواجہ۔ جوگی جے پال نے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لی، کہنے لگا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگرچہ ہندو تھا مگر جانتا تھا جو علم غیب بتا دے وہ سچا ولی۔ حضرت کی نگاہ صداقت نے دیکھا، فرمایا تیرے ہاتھ میں گنگا جمنا کر رہے تھے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، کچھ دیر سوچ کر منتر پڑا، فضا میں اڑا۔ حضرت خواجہ غریب نواب نے اپنی جوتی کی طرف دیکھا، فرمایا کہ آسمان کی طرف جوتی، کہا کہ کفر آسمان پہ چلا تو یہاں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی جوتی فضا میں اڑنے کے لگی، جوگی جیپال کے سر پر پڑی۔ جوگی جیپال قریب آ کے بولا تو حق ہے، یہ معدنیت نہیں ہے، روحانیت، یہ جادو نہیں، کرامت ہے۔ تو اسی دن حضرت خواجہ غریب نواز نے 25,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا۔ آج کالے کفن والا نوجوان سوچ رہا ہے یہاں محمد بن قاسم آئے، صلاح الدین ایوبی آئے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک کہتے ہو، صلاح الدین ایوبی آیا، محمود غزنوی آیا، محمد بن قاسم آیا، مگر کالج کے پڑھنے والوں، کالج کے پڑھنے والوں، اسلامیات کے پروفیسر سے پوچھو، محمد بن قاسم نے، صلاح الدین ایوبی نے، محمود غزنوی نے ہندوؤں کی گردنیں جھکائی تھی۔ ہندوؤں کے دل جھکانے، ہندوؤں کے دل کو جھکانے والا خواجہ غریب نواز اجمیری تھا، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سب ولیوں کے دروازے پر آئے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے جب سومناتھ مندر فتح ہونے لگا تو محمود غزنوی سید خواجہ ابوالحسن خرقانی کے پاس پہنچا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم درباروں پہ جاتے ہو، کتنا بڑا ظلم کرتے ہو، جہاں اللہ کا ولی وہاں مسجد ہے، جہاں مسجد ہے وہاں ولی کا روضہ ہے، کہاں کہاں تم روکو گے؟ ملتان آؤ، قلعہ پر دیکھو، مسجد کے ساتھ پیر بہادر حق کا روضہ ہے، قلعہ سے نیچے اترو، مسجد کے ساتھ شاہ رخ نے کا روضہ ہے، پائے چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ بابا فرید کا روضہ ہے، نجف اشرف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ مولا علی کا روضہ ہے، کربلا چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ امام حسین کا روضہ ہے، مدینہ چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ رسول اللہ کا روضہ ہے۔ بزرگان دین، بزرگان محترم، ہم اس ملک کے اندر اتحاد چاہتے ہیں۔ ہم کو جب بھی مشکل کا وقت پڑا بزرگوں کے مزاروں پر جانا پڑا، جب بھی مشکل کا وقت پڑا ہم بزرگوں کے مزاروں پر جا کے چادر چڑھانا پڑے۔ اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جتنی بھی تحریریں چلی، کام اللہ کے ولی آئے، کام اللہ کے ولی آئے، کام درویش ہی آئے، فقیر ہی آئے۔ پاکستان بنا تو اللہ کے ولی کام آئے، تحریک نظام چلی تو اللہ کے ولی کام آئے، تحریک ختم نبوت چلی تو اللہ کے ولی کام آئے۔ آؤ ہائی کورٹ کی فائلیں کھولو، کہاں کہاں اللہ کے ولی کام آئے۔ جب ختم نبوت کی تحریریں چلی، تمام علماء ملت نے کہا قادیانی کافر ہے، اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے۔ مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچا، قادیانیوں نے کہا یہ مولوی ایسی ویسی تقریر کرتے رہتے، ان سے کہو اگر مناظرہ کرنا ہے تحریری مناظرہ کرو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج تک عدالت کی فائلیں اس بات کی گواہ ہے کہ سب مولوی خاموش ہو گئے، لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا او قادیانیوں، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، لیکن تمہیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی۔ ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے کہ مناظرہ ہائی کورٹ میں ہوگا، عدالت میں ہوگا، مناظرہ مہر علی کا ہوگا، عدالت میں کرے گا۔
ایک شرط یہ ہے عدالت کے ممبر پر قلم تم بھی رکھ دو، قلم میں بھی رکھ دو، کاغذ تم بھی رکھ دو، کاغذ میں بھی رکھ دوں۔ جس کا قلم خود بخود تحریر کر جائے بس وہی سچا ہوگا، بس وہی سچا ہوگا۔ قادیانی خاموش ہو گئے۔ حضرت پیر احمد شاہ نے فرمایا کرتے یہ جو تصویر ہے یہ شہنشاہ بغداد نے دی ہے، 11 حبیب والے پیر نے دی ہے۔ ہاتھ میں تصویر رکھا کرو، زبان پر درود کا ورد جاری رکھا کرو۔ یہ تصویر 11 حبیب والے پیر کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو حضرت مہر علی شاہ ہاتھ میں تصویر رکھا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کے مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ اب موقع ملا تو پھر آپ کو آگے کا واقعہ بتائیں۔